ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان مکرم، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی دینی و علمی خدمات میں مصروف رہے۔ حق کی حمایت اور باطل کی سرکوبی آپ کا مقصد تھا۔ آپ کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ہندوستان مخالفین اسلام کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی کئی تنظیمیں کام میں لگی تھی، مگر کوئی تنظیم صحیح طور پر مسلم قیادت کا حق نہیں ادا کر رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھ کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور آپ نے 7 ربیع الاخر 1339 یعنی 1920 میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے کل ہند تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اہل سنت و جماعت کی حمایت و تبلیغ، تحفظ ناموس رسالت اور دینی کتابوں کی نشر و اشاعت اور اسلامی شاعر کی حفاظت اور بدعات کا خاتمہ اور دیگر بہت سارے اہم مقاصد تھے۔ 28 اکتوبر 1921 کو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور حجت الاسلام اور حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اس کی سرپرستی فرمائی اور ہر میدان میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے باطل کا منہ توڑ جواب دیا۔ خاص طور سے شدی تحریک کے نام پر جب لاکھوں مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا گیا تو وہ علاقے جہاں پر اسلامی تعلیمات نہیں پہنچی تھی، انہیں گھر واپسی کے نام پر جب کفر کے دلدل میں ڈھکیلنا شروع کیا تو اس وقت کوئی مسلم تنظیم ان لوگوں کے مقابلے میں آگے آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ان سنگین حالات میں حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے شدی تحریک کے بندوق بردار سپاہیوں کے بیچ میں جا کر کے آپ نے دین کا کام کیا اور لاکھوں لوگوں کے ایمان کی آپ نے حفاظت فرمائی۔ اس وقت بھی ہندوستان بھر میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی بے شمار شاخیں خدمت دین کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ بحمد تعالی ممبئی کے علاقہ کرلا میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے علماء کرام اور عوام اہل سنت کی بڑی تعداد اہم دینی خدمات میں مصروف ہے، جس کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے کئی جگہوں پر مردوں اور عورتوں کی نوری محفلوں کا آغاز ہو چکا ہے اور کئی مقامات پر انشاءاللہ جلد ہی نوری محفلیں، فقہی مجالس اور تربیتی کیمپوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ جن علاقوں میں مسجد سے دوری کی وجہ سے سنی بچے دینی تعلیم سے محروم ہیں، وہاں پر دینی مکاتب کے قیام کے لیے جماعت کوشاں ہے۔ اسکول اور کالج سے جڑے لوگوں میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے ہندی، رومن انگلش اور اردو زبان میں عقائد اور مسائل کی کتابوں کی اشاعت کا کام بھی جاری ہے۔ عوام میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبات بیدار کرنے کے لیے مختلف قدم اٹھائے گئے اور مزید کچھ تجاویز پر عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ۔ نشہ کا شکار نوجوان نسل اور غیروں کے ساتھ فران ہونے والی مسلم لڑکیوں کی اصلاح کے لیے بھی جماعت کوشاں ہے۔ غیروں کے چنگل میں پھنس کر گمراہ ہونے والے لوگوں سے رابطہ کر کے ان پر مذہب اہل سنت و جماعت کی حقانیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جماعت مختلف دینی ضروری کاموں میں مصروف ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کیا، دین کے لیے بھی اپنا قیمتی وقت اور اپنا مال خرچ کریں اور دینی خدمات کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک ہوں، کیونکہ یہ تنظیم اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی اور جو اس تنظیم سے وابستہ ہوگا وہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ خاص سے حصہ پائے گا۔ اور یہ تنظیم 100 سال سے زیادہ پرانی ہے اور اس تنظیم کے تحت آپ حضرات جڑیں اور جڑ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ دینی خدمات انجام دینے کی کوشش کریں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ اس تنظیم کے تحت بڑے بڑے ہمارے اکابرین نے دین کا کام کیا ہے۔ شہنشاہ ماریرہ حضور سیدی شاہ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور شیب شاعر سنت
اور حضور صد الشریعہ، حضور تاج العلماء، حضور صد الافاضل، حضور ملک العلماء، اور حضور استاد العلماء مولانا حسین رضا خان، حضور برہان ملت، حضور قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی، حضور محدث اعظم سید محمد اشرف کچوچوی اور دیگر بے شمار اکابرین نے اس کے جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے کام کیا یا اس کا تعاون کیا ہے، اور یہ وہ تنظیم ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ رضائے مصطفیٰ اور رضائے مصطفیٰ ہے، اور رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے۔ الحمدللہ اس مبارک جماعت پر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست کرم و رحمت ہے، اور حضور سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں بصدق دل اس جماعت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر حقیقت اس زمانہ پرآشوب میں اس جماعت کی بہت ضرورت ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مبارک جماعت پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا دست کرم ہے، اس جماعت نے تھوڑے وقت میں وہ نمایاں کارنامے انجام دیے جس کے لیے لمبی مدت درکار ہے۔ اور حضور صد الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا کام اس کے نام سے ظاہر ہے، اس جماعت کو قائم ہوئے ابھی تھوڑا سا زمانہ ہوا ہے، مگر جو کچھ اس تھوڑے سے وقت میں اس جماعت نے دینی خدمات انجام دی انہیں میں کیا بیان کروں۔ اور حضور شیر بشیر سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ مبارک جماعت حضور پر نور امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک مقدس دعاؤں سے بہرہ مند ہے، جو اس کے مقابلے میں اٹھا وہ اوندہ گرا۔ تو عزیزان مکرم یہ جماعت بڑے اہم خدمات کو انجام دے رہی ہے، لہذا آپ حضرات جماعت رضائے مصطفیٰ کرلا سے جڑیں، اس کے لیے فارم پر کریں اور ہر مہینہ کم از کم 100 روپیہ خدمت دین کے لیے پیش کریں تاکہ آپ کا یہ قدم آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، قبروں کے نشانات مٹ جاتے ہیں، باقی وہی رہتے ہیں جو دین کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جماعت رضائے مصطفیٰ اور اس سے منسلک ہونے والے تمام اہل سنت و جماعت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔